دارالاسلام میں بسنے والے سے حکومت ضامن ہوگی، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بڑی جنگ کے موقع کے اوپر لشکر کا ایک دستہ آپ نے دوسری طرف روانہ کر دیا کہ جاؤ فلاں بستی کی طرف اس کو فتح کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک کے قریب ایک بستی تھی دومت الجندل کے نام سے، جہاں کا بادشاہ تھا عقیدر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تقریباً 400 افراد کا دستہ بھیجا تھا، اور آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم اسے وحشی گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ وہ شکار کا دلدادہ تھا۔ خیر خالد نے ولید گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ چاندنی رات تھی اور چھت پر عقیدر اور اس کی بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جنگلی گائے آئی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی، تو بیوی نے متوجہ کیا کہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ وہ فوراً وہ تیاری کر کے قلعہ سے نیچے اتر آیا، اپنے اور گھر کے لوگوں کو، اپنے ایک بھائی حسان کو ساتھ لے کر کے، اور پھر جب وہ نیچے آیا تو حضرت خالد نے ولید کے لشکر سے مٹبھیڑ ہوئی دونوں۔ عقیدر کو گرفتار کر لیا، لیکن حسان نے اپنے اوپر قابو نہیں دیا، لڑائی پر آمادہ ہوا، مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عقیدر پر اگر قابو پانا تو اس کو میرے پاس لے آنا، قتل نہ کرنا۔ ہاں اگر مزاحمت کرے گا تو اس صورت میں قتل کر دینا۔ لیکن خیر وہ قابو میں آ گیا، آنے کے لیے تیار ہو گیا آپ کی خدمت میں، اور پھر آپ نے اس سے مصالحت کی، وہ جزیہ دینے پر راضی ہوا۔ اسی کا بیان ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو محمد ابن اسحاق عاصم ابن عمر سے، اور عاصم ابن عمر انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ دوسرے محمد ابن اسحاق عثمان ابن ابی سلیمان سے بھی روایت کرتے ہیں۔ سند میں دیکھیے، ان محمد ابن اسحاق ان عاصم ابن عمر ان انس ابن مالک۔ تو انس ابن مالک تو صحابی ہے کہ محمد ابن اسحاق عاصم ابن عمر سے، اور عاصم ابن عمر صحابی رسول انس ابن مالک سے، اور انس ابن مالک پھر نبی علیہ السلام۔ تو یہ تو مسند ہے۔ دوسرے محمد ابن اسحاق عثمان ابن ابی سلیمان تابعی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، تو دیکھا تھا تو تابعی ہے نا۔ یہ دوسری سند کیا ہوئی؟ یہ مرسل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے خالد نے ولید کو عقیدر دوما کے پاس کی طرف روانہ کیا۔ آپ کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے، یعنی خالد بن ولید اور ان کے ساتھی صحابہ نے عقیدر کو پکڑ لیا، اس کو آپ کے پاس لے کر کے آئے۔ فحقن لہ دمہ، آپ نے اس کے خون کو معاف کیا اور اس سے جزیہ پر مصالحت کر لی۔ پڑھیے۔ وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل عن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان ياخذ من كل حادث يعني محترما دينارا او عشره من المعافين بدايه تكون في اليمن۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو یمن بھیجا
یعنی وہاں کا حاکم بنا کر کے، تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہر بالغ سے لیا کریں گے یعنی جزیہ 1 دینار یا اس کی قیمت کے برابر معافری۔ معافری کیا ہے؟ کوئی راوی تفسیر کر رہے ہیں سیاب تکون بالیمن، سمجھے نا؟ یہ معافری کی تفسیر ہے کہ یہ یمن میں بنے جانے والے کپڑے، یہ مدرج فی آخر المتن کہا جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ جزیہ کی مقدار کے بارے میں، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر بالغ سے 1 دینار لیا کریں گے، تو یہ ان لوگوں کے کمزور اقتصادی حالت کی بنا پر آپ نے یہ کیا تھا، اس میں اختیار ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ مالدار سے 48 درہم سالانہ، 4 درہم ماہانہ، متوسط درجہ کے آدمی سے 24 درہم سالانہ اور 6 درہم ماہانہ، نہیں 2 درہم ماہانہ، اور کمزور اور غریب آدمی سے صرف 12 درہم سالانہ، 1 درہم ماہانہ۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا المبين قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا العباس بن عبد العزيز قال حدثني عبد الرحمن بن مالك ابو نعيم قال حدثنا شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن زياد بن حذيفه قال عن ابن زيد فقيل للنصارى بني تضرب الاقصى القاتله ولا اقبل الذريه فاني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يمثلوا ابناءهم. قال ابو داود هذا حديث منكر وبلغني عن احمد انه كان ينكر هذا الحديث انكارا شديدا وهو عند بعض الناس في السلوك وانكر هذا الحديث على عبد الرحمن بن هاني. قال ابو علي ولم يقرأه ابو داود في العامة الثانية. حضرت علی نے فرمایا لئن بقیت لنصارى بنی تغلب، اگر میں زندہ رہا بنو تغلب کے نصارہ کے واسطے، لأقتلن المقاتلۃ، تو ان میں لڑنے کے قابل افراد یعنی جوان مردوں کو قتل کروں گا، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ کیا شکنی کی؟ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے خود ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان معاہدے کی تحریر لکھی تھی، آپ نے مجھی سے لکھوایا تھا۔ کیا؟ کہ وہ اپنے بیٹوں کو نصرانی نہیں بنائیں گے، اللہ ينصروا ابناءہم، اپنے بیٹوں کو نصرانی نہیں بنائیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اپنے بیٹوں کو نصرانی بنایا۔ اس وجہ سے میں لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ۔ قال ابو داؤد، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصارہ بنو تغلب کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا۔ قال ابو داؤد، ابو داؤد کہتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ وبلغنی عن احمد انہ کان ینکر ھذا الحدیث انکارا شدیدا، اور مجھے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ اس حدیث پر بہت سخت نکیر کرتے تھے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ متروک کے مشابہ ہیں۔ اور لوگوں نے عبد الرحمن ابن سند میں عبد الرحمن ابن ہانی ہیں، عبد الرحمن ابن ہانی کی اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ قال ابو علی،
امام ابو داؤد کے شاگرد ابو علی لؤلؤی نے کہا کہ وَلَمْ يَقْرَأْهُ ابو داؤد فی الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ، ابو داؤد نے دوسری پیشی میں اس حدیث کو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا. یعنی امام ابو داؤد نے جب اپنی یہ سنن لکھی، جس کو سنن ابو داؤد کہتے ہیں، تو اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو سنایا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ضرورت رہی ہوگی تصحیح کی تو دوبارہ سنایا. لیکن جب دوبارہ سنایا تو یہ حدیث نہیں پڑھی. اس کا مطلب کہ اپنے سنن سے انہوں نے نکال دیا. تو یہ ہے اس حدیث کی حالت. سمجھ گئے نا؟ اب اگلی جو حدیث ہے وہ واقع کے مطابق ہے. پڑھیے. وفيه قال حدثنا مصدق بن عامر الجاني قال حدثنا يونس عن ابن بكير قال حدثنا اسحاق بن نصر الحمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجرا على عنفي ملة النصف في سفر والنصف في رجل يؤدونها الى المسلمين وعالية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل جنب من اصناف السلاح يغزون بها والمسلمون باغون لها حتى يردوها عليهم ان كان في اليمن كيد لا تقدر على ان لا تكتب لهم بيعة ولا يؤخذ لهم قص ولا يثنى عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا او ياكلوا الربا. قال اسماعيل فقد اكلوا الربا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے رہنے والے نصارا سے مصالحت کی تھی. مقدار مصالحت کیا تھی؟ علی الف حلتن، 2000 سالانہ 2000 جوڑوں پر 2 قسطوں میں. النصفی فی سفر، نصف یعنی 1000 جوڑے تو دیں گے ماہ سفر میں، والنصفی فی رجب، اور نصف یعنی 1000 جوڑے رجب میں. یؤدونہا الی المسلمین، جس کو وہ مسلمانوں کو دیتے رہیں گے. وعاریت 30 درعا، تیسری سطر کے شروع میں انکار بالیمن قید ذات و غدر، سمجھے؟ اور آریتن کا عطف ہو رہا ہے الفے پر، علی الفے حلتن و آریت 30 دینار. اور اگر یمن کے اندر لڑائی ہوئی نقض عہد والی، کہ جنہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے انہوں نے عہد شکنی کی، تو 30 زیرہ اور 30 گھوڑے، 30 اونٹ، اور ہتھیار کے اقسام میں سے ہر قسم کے 30 ہتھیاروں پر صلح کی، جس کے ذریعے مسلمان لڑیں گے عہد شکنی کرنے والوں سے. والمسلمون ضامنون لہا، اور مسلمان ان آریتی چیزوں کے ضامن ہوں گے. کیا؟ یہاں تک کہ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں انہیں واپس کر دیں گے. اور مصالحت کس بات پر ہوئی؟ 2000 جوڑوں کے عوض اور ضرورت پڑنے پر اتنی چیزیں عاریت میں دینے کے عوض کس چیز پر مصالحت ہوئی؟ اس شرط پر کہ لا تہدم لہم بیعۃ، نہ تو ان کا کوئی گرجا گھر منہدم کیا جائے گا، ولا یخرج لہم قص، اور نہ ان کا کوئی پادری نکالا جائے گا، ولا یفتنوا عن دینہم، اور نہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا جائے گا، ما لم یحدثوا حدثا، جب تک کہ وہ کسی واقعے کا ارتکاب نہ کریں، یعنی نقض عہد نہ کریں، یا جب تک وہ سود نہ کھائیں.
قال اسماعیل، حدیث کی سند میں یہ اسماعیل کہتے ہیں فقد اکلوا الربا، انہوں نے سود لینا شروع کر دیا تو نقض عہد ہو گیا نہیں ہو گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا. پڑھیے. باب في أخذ الجزية من المسجود. وبه قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. مجوس سے دیکھیے مشرکین اہل کتاب یہود اور نصارہ، ان سے تو بالاتفاق جزیہ لیا جائے گا اگر دارالاسلام کے شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں. اب یہ جو مجوس ہیں آتش پرست، مجوس آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. یہ دو اصل مانتے ہیں، نور اور ظلمت. اسی نور کو خالق خیر کہتے ہیں اور اسی کو یزداں کہتے ہیں، اور ظلمت کو خالق شر کہتے ہیں اور اسی کو اہرمن کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ مشرک تو ہوئے کہ یزداں یعنی اللہ کے ساتھ یا رحمان کے ساتھ، اہرمن یعنی شیطان کو بھی شریک کیا خالقیت میں. جس کو وہ یزداں کہتے ہیں خالق خیر، وہ تو وہی اللہ ہے، رحمان ہے. اور جس کو یہ اہرمن کہتے ہیں خالق شر، وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو صفت خالقیت کے اندر یزداں یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شیطان اور اہرمن کو شریک کیا تو مشرک ہوئے نہیں، لیکن اہل کتاب نہیں. تو اس اعتبار سے جزیہ تو لگایا جاتا مشرکین اہل کتاب پر، اور یہ اہل کتاب نہیں ہے، پھر ان پر کیسے جزیہ مقرر ہوگا؟ حدیث میں جواب ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان اہل فارس لما ماتا نبی، جب فارس والوں کا نبی مر گیا تو کتب لہم ابلیس المجوسیت، تو ابلیس نے ان کے لیے مجوسیت ٹھہرائی کہ اس نبی کی عبادت کا راستہ ان کو دکھا دیا. تو استدلال کیا ہے؟ لما ماتا نبیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں نہ صحیح لیکن پہلے وہ نبی مانتے تھے. سمجھے نا؟ وہ نبوت کو اور نبی کو مانتے تھے، تو اپنی ابتدائی حالت کے اعتبار سے وہ اہل کتاب ہوئے. بعد میں شرک میں مبتلا ہوئے تو مشرکین اہل کتاب میں یہ بھی داخل ہو گئے ابتدائی حالت کے اعتبار سے. اس وجہ سے ان پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا. پڑھیے. وفيه قال حدثنا مسدد قال سفيان عن ابي دينار سمع بجالة يحدث عن ابن عوف وابا الشعثاء يحدث عن ابن عوف وابا الشعثاء قال كنت كاتبا الى ابن معاوية عن احمد بن قيس اذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بينكم في محرم من المجوس وانهوهم عن الخزنة فقتلنا في يوم 3 خوارج وفرقنا بينكم لرجل من المجوس وحكمه في كتاب الله تعالى وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فاكلوا ولم يسلموا والقوا بغض او بغلتين من البريق ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس حجرا. عمرو بن دینار نے بجالہ کو
عمرو ابن اوس اور ابو شعثہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ قال، بجالہ نے کہا، کنت کاتبا لجز ابن معاویہ ام الاحنف ابن قیس، میں احنف ابن قیس کے چچا جز ابن معاویہ کا منشی تھا۔ بجالہ کہتے ہیں کہ میں منشی تھا جز ابن معاویہ کا، جو احنف ابن قیس کے چچا تھے۔ اذ جاءنا کتاب عمر قبل موتہ بسنۃ، تو اسی زمانے میں ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر آئی، ان کے مرنے سے 1 سال پہلے۔ کیا تھا تحریر میں؟ اقتلوا کل ساحر، ہر جادوگر کو قتل کر دینا، وفرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، اور مجوس کے ہر 2 ذی رحم محرم کے درمیان تفریق کر دینا۔ مجوس محارم سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ محارم مثلا بہن بیٹی سے نکاح کرنا ان میں رائج تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ اگر ایسے میاں بیوی پاؤ جو آپس میں ذی رحم محرم یعنی باپ بیٹی ہیں یا بھائی بہن ہیں، تو ان میں تفریق کر دینا۔ حالانکہ جو جزیہ دے کر کے اسلامی حکومت میں رہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے، لیکن کوئی ایسی بات کہ جو انسانیت کے بھی خلاف ہو، اخلاق کے بھی خلاف ہو اور بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو، بھلے ان کے مذہب میں ہو لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، اور انہیں زمزمہ سے روکنا۔ یہ زمزمہ کیا چیز ہے؟ زمزم کا پانی۔ یہ جب کھانا کھاتے تھے اجتماعی، تو کھانے کے دوران منہ بند کر کے وہ ناک سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتے تھے جس کو وہ آپس میں سمجھتے تھے، سمجھے؟ کھانے کے دوران یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے ناک سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتے تھے، سر بدل بدل کر کے، جس کو وہ سمجھتے تھے، اسی کو زمزمہ کہتے ہیں۔ اور انہیں روکنا زمزمہ سے۔ تو حضرت بجالہ فرماتے ہیں فقتلنا، ہم لوگوں نے ایک ہی دن میں، فقتلنا فی یوم ثلاثۃ سواہر، ساحرۃ کی جمع، ہم لوگوں نے ایک ہی دن میں 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ وفرقنا بین کل رجل من المجوس وحریمہ فی کتاب اللہ تعالی، اور ہم نے تفریق کرائی مجوس کے ہر مرد اور اس کی ذی رحم محرم اور اس کے اس رشتہ دار کے درمیان جو محرم ہے اللہ کی کتاب میں۔ اب تیسری چیز رہ گئی کہ زمزمہ سے کیسے روکیں۔ کہتے ہیں وسانا طعامن کثیرن، اور حضرت بجالہ نے بہت سارا کھانا تیار کروایا۔ فدعاہم، ان مجوس کو کھانے کی دعوت دی، آ گئے، کھانے بیٹھ گئے۔ فعرض السیف علی فخذہ، حضرت بجالہ نے تلوار اپنی ران پر عرض میں رکھ لی، تلوار لے کر بیٹھ گئے کہ جہاں گنگنائے ماروں گا۔ فَأَكَلُوا، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ وَلَمْ يُزَمْزِمُوا، اور زمزمہ نہیں کیا، کاہے؟ تلوار جو رکھی ہوئی ہے۔ وَأَلْقَوْا، اس زمزمے کی ان کے ہاں اتنی اہمیت تھی، جیسے آپ کھانے کے دوران سبحان اللہ الحمدللہ لقمے لقمے پر پڑھتے ہیں نا، تو ایسے وہ زمزمہ کرتے تھے، ناک سے آوازیں نکالتے تھے۔ تو
اجازت حاصل کرنے کے لیے القو وقرا بغلن او بغلتین من الورق، انہوں نے ایک خچر یا 2 خچر کے بوجھ کے برابر چاندی پیش کی کہ یہ لے لو، ہمیں زمزمہ کی اجازت دے دو، کھانا ہی نیچے اتر رہا ہے، لیکن خضر بجالہ نے قبول نہیں کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ عمر اخذ الجزیۃ من المجوس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوس سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے، حتیٰ شہد عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوس حجر، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا تھا حجر کے مجوس سے۔ حجر جو ہے یمن کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، وہ جہاں کے مٹی کے جو ہے مٹکے، یہ مٹکا جو ہے کیا ہے، یہ مخفف ہے مٹی کا، سمجھے، مٹکا گھڑا، تو مٹ جو ہے یہ مٹی کا مخفف ہے، مٹ کا یعنی مٹی کا، ہاں۔ اذا بلغ الماء قلتين، وہاں پڑھا ہوگا نا تحاوی میں، پڑھیے۔ وفيه قال حدثنا محمد بن مسكين اليابس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا مجيد قال اخبرنا داوود وفيه بلال وشيد بن عبد بن بدالة بن عبدة عن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل من الاسوديين من اهل البحرين وسميت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قال الله ورسوله فيكم قال قلت ما قال الاسلام او القتل قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منه جزية قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت انا من الاسوديين۔ مجوس ہی کی ایک شاخ ہے اسبد، مجوسی کی ایک شاخ کیا ہے، اسبد۔ اسبد یہ اسب جو ہے یہ ہے اصل میں اسب، اسب فارسی میں کہتے ہیں گھوڑے کو، تو اسبد گھوڑا پرست، یہ لوگ گھوڑے کی عبادت کرتے تھے، یہ لوگ گھوڑے کی عبادت کرتے تھے مجوسی یہ بھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بحرین کے رہنے والوں میں سے ایک اسبزی شخص آیا جو دراصل حجر کے رہنے والے مجوس ہیں۔ ایک اسبزی شخص جو بحرین کا رہنے والا تھا، حالانکہ یہ لوگ دراصل حجر کے رہنے والے مجوس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَمَكَثَ عِندَهُ، آپ کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا، ثم خرج، پھر چلا گیا، باہر نکل گیا، کیونکہ آپ کے پاس تنہائی میں تھا، فَسَأَلْتُهُ، میں نے اس سے پوچھا، ما قضى اللہ ورسولہ فیکم، اللہ اور اس کے رسول نے تم لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ قال، اس نے کہا، شر، برا ہے، یعنی آپ نے جو فیصلہ کیا ہمارے بارے میں وہ برا ہے۔ قلت، حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے کہا، ما، چپ، سمجھے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا صحین سواد ہا، کیا مانا اس کے، اسکت سکوتم ما، تو ایسے ما، چپ۔ کیوں کہا، کیوں چپ کیا؟ یعنی فوراً انہوں نے ڈانٹا، چپ، اللہ کے رسول جو ہے برا فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے فیصلے کو برا کہا جاتا ہے، چپ، ایک معنی یہ۔ دوسرے یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ جو ہے یہ ما ہوا کا مخفف ہو، ما ہوا کا مخفف ہو،
تو جب اس نے کہا کہ برا فیصلہ کیا تو میں نے کہا کیا؟ قال، تب اس نے کہا الاسلام اب القتل، اسلام یا قتل، یعنی آپ نے فرمایا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا ان پر یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جزیہ ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جزیہ ادا کرو، دارالاسلام میں رہو۔ تو اس اسبدی کی جو دراصل مجوسی ہے، اس کی روایت سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے مجوس کے اوپر جزیہ مقرر نہیں کیا تھا، سمجھ گئے نا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ تو مجوسی کا بیان تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف اس کے خلاف کہتے ہیں اب تم ہی فیصلہ کرو، مجوسی کی بات مانو گے یا صحابی رسول کی بات مانو گے؟ ہاں، یہ دکھلانا چاہتے ہیں، کیونکہ تو مجوسی کا بیان تھا، اسبدی کا، کہ آپ نے جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں کہا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ جزیہ دے کر کے دارالاسلام میں رہو، یہ نہیں کہا۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان پر جزیہ نہیں مقرر کیا تھا۔ لیکن صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ قبیلہ منہم الجزیہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ قبول کیا۔ قال ابن عباس فرماتے ہیں فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف کے قول کو لیا اور مجوس سے جزیہ قبول کیا۔ وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ أَنَا مِنَ الْأَسْبَدِيِّ، اور اس بات کو چھوڑ دیا جس کو میں نے اس اسبدی مجوسی سے سنا تھا۔ بس بھائی، چلو دعا کر دو۔ ہاں، سند سارا امتحان کے بعد درخواست دو، تعلیمات میں سند مل جائے گی۔ ابھی امتحان سے پہلے سند نہیں ملتی ہے۔ بھائی یہ پورے سال کتاب پڑھائی جاتی ہے اجازت دینے کے لیے، اگر آپ سند کا تو یہ مطلب ہے نا کہ میری سند سے آپ کو پڑھانے کی اجازت ہے، یہی تو مطلب ہوتا ہے نا۔ تو اجازت نہ دینی ہوتی پڑھاتے کیوں؟ اب سند کی جب سے کسی زمانے میں اہمیت تھی جب کتابیں نہیں چھپی تھی، اب چھپ جانے کے بعد پھر سند کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ ویسے میں نے یہ کتاب مولانا بلال اصغر صاحب، استاد دارالعلوم کے والد حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ انہوں نے مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ اب مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھتا آپ نے کس سے پڑھی ہے۔ بہرحال جو بھی میری سند ہے، میری طرف سے آپ کو اس کتاب کی روایت کی اجازت ہے۔ دعا کر لیجیے وہ کم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللہ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نعوذ بك من البخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا ورزقا واسعا من حيث لا نحتسب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغائر کبائر سب کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنانے والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے غضب کا مستحق بنانے والے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو قرض میں ڈوبے انہیں قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم مقبول عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ہمیں علم دین کی تحصیل میں لگایا. یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. جن لوگوں نے جو کچھ بھی دعا کرنے کے لیے پرچی لکھی ہے یا جن کے دلوں کے اندر ہے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں مساجد ہیں یا اللہ اور جو اسلامی شاعر ہیں ان سب کی تو حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. خاص طور سے حرمین شریفین کی تو حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ اگر ظالموں کی ہدایت مقدر ہے یا اللہ تو ہدایت نصیب فرما, نہیں تو ان کے شر سے یا اللہ اس زمین کو تو پاک صاف فرما. یا اللہ ہمارے علم کو قبول فرما, ہمیں اخلاص عمل عطا فرما. یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن اسلاف کے واسطے سے جن ائمہ اور محدثین اور فقہا کے واسطے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کرو گے اللہ مہاراج کیا کروں ایک مشاعرے میں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ چاہے جتنا مشہور قاری ہو اگر آواز نہیں ہے تو کوئی نہیں سنتا. جزری اور شاطبی بھی اگر آ جائیں گے تو وہ بھی اگر آواز نہیں ہے تو وہ بھی ایک آدھ آیت پڑھ کر کے صدق اللہ العلی العظیم کہہ کر اٹھ جائیں گے. مشاعروں میں بھی ہے, میر اور غالب بھی اگر آ جائیں آواز نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ وہ مقطع تک پہنچے.
ایک ہی 2 شعر پڑھ کر کے چلے جائیں گے. تو لیکن اب اگر آواز نہیں ہے، کوئی شاعر جو ہے اسٹیج کے اوپر آ کر کے پڑھتا ہے تو بس شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنی بیاض کو دیکھتا ہے اور ادھر تو دیکھتا نہیں کہ چہرہ دیکھیں، آواز ہی سنتا ہے، شور وہ سمجھتا ہے کہ یہ داد دے رہے ہیں، اس کو یہ دھوکہ ہوتا ہے. تو ایسے ارشاد صاحب اب شور ہو رہا ہے لیکن ہاں سنیے اور ورق پہ ورق الٹتے چلے جا رہے ہیں. بور ہو کر کے ایک آدمی ایک موٹا سا عصا لے کر کے اسٹیج کے آگے گھومنے لگا، گور گور کر یوں دیکھنے لگا شاعر صاحب کو. اور جب شاعر صاحب کی نظر پڑی تب انہیں احساس ہوا ماحول خراب ہے، جھٹ سے جو ہے وہ کاپی بند کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ تم پڑھو، تم نہیں ڈرو، میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں جو تم کو لے کر کے آیا ہے. تو بھائی یہ سمجھ گئے نہیں؟ ابھی عطا اللہ اصرار کر رہا ہے تو میں نہیں جو ہے کچھ جو ہے سنانا چاہتا، ورنہ بیچارے کی جان خطرے میں آ جائے گی. آپ لوگ پڑھ لیں. چلو آ جا تم لوگوں کو جو کرنا کرو. مجھ سے تمہارا جو پروگرام کرو، مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ میں کوئی جو ہے شاعر ہوں جو میں شعر سناؤں گا؟ ہاں میں سناؤں؟ کہتے ہیں تم ہی سنا. بھائی میں شاعر نہیں ہوں. ایک مرتبہ جو ہے کوشش کی تھی میں نے تو 1.5 مصرع بنایا تھا. ہاں صرف 1.5 مصرع بنایا تھا. وہ جھروکے سے اگر جھانکے تو اتنا پوچھ لوں، وہ جھروکے سے اگر جھانکے تو اتنا پوچھ لوں، وہ جھروکے سے اگر جھانکے تو اتنا پوچھ لوں. بیٹھا رہوں کہ چلا جاؤں؟